حجاج کی جانب سے شیئر کردہ ریکارڈنگز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین، بسیں اور گاڑیاں غرض ہر طرح کی ٹریفک بند ہے، جبکہ شہید حجاج کرام کی میتیں سڑکوں کے کنارے پڑی ہیں اور ورثاء اپنے عزیزوں کی میتوں کے پاس عجیب بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدد کے منتظر ہیں، جبکہ مدد مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج ہے۔ عورت ہو یا مرد، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اسے فرض کیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس میں حاضر ہو۔ اسی اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلمانان عالم زندگی بھر پیسہ کر کے رقم جوڑتے ہیں اور پھر مقامات مقدسہ کی جانب عازم سفر ہونے کی استطاعت پاتے ہیں۔ ہر برس حج کے لیے سعودی عرب پہنچنے والے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، جن میں جوان سال مرد و خواتین کے علاوہ بچوں اور بوڑھوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ اس برس ایام حج کے دوران مکہ مکرمہ میں تقریباً 18 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوا۔ کم و بیش 2 لاکھ افراد سعودی باشندے تھے، جبکہ باقی 16 لاکھ افراد کا تعلق پاکستان سمیت دنیا بھر کے 180 سے زائد ممالک سے تھا۔ ویسے تو سعودی حکومت حاجیوں کے لیے ہر ممکن طور پر بہترین انتظامات مہیا کرنے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی بندوبست میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقائص تو کسی نہ کسی طور باقی رہ ہی جاتے ہیں۔ تو ایام حج کے دوران بارہا زائرین کے ساتھ بھگدڑ مچنے، آگ لگنے اور پرتشدد مظاہروں سمیت مختلف نوع حادثات و سانحات بھی پیش آ چکے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات رمی الجمار کے دوران پیش آتے رہے ہیں۔ دسمبر سن 1975 میں پیش آنے والا واقعہ بھی ناقابل فراموش ہے، جبکہ حاجیوں کی خیمہ بستی میں ایک سلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں آگ پھیل گئی اور 200 حاجی شہید ہو گئے۔ حاجیوں کے لیے فائر پروف خیموں کا استعمال اس واقعے کے بعد ہی شروع ہوا۔ پھر 31 جولائی سن 1987 کو مقامات مقدسہ پر ایرانی مظاہرین کا سعودی فوج سے آمنا سامنا ہوا، گولی چلی اور 400 حاجی شہید ہو گئے، جبکہ کئی ہزار زخمی ہو گئے۔ وہیں 9 جولائی سن 1989 کو 2 بم دھماکے ہوئے، جن میں ایک حاجی شہید ہوا اور 16 شدید زخمی ہوئے، اور 5 جنوری سن 2006 میں مسجد الحرام کے پاس نو تعمیر شدہ کثیر المنزلہ ہوٹل اچانک زمین بوس ہوا، جس سے 76 افراد شہید ہوئے اور 364 زخمی ہوئے۔ شہداء اور زخمیوں کی کثیر تعداد حاجیوں کی تھی۔ 2 جولائی سن 1990 میں مکہ سے منا اور میدان عرفات کو جانے والی سرنگ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، جس سے 1400 سے زائد حاجی شہید ہو گئے تھے، جبکہ سینکڑوں دیگر زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہیں 5 اپریل سن 1997 کو یعنی 8 ذی الحج کے روز منا میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے 343 حاجی شہید ہوئے تھے اور 1500 زخمی ہو گئے تھے۔ آگ صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک بے قابو رہی۔ 9 اپریل سن 1998 کو جمرات پل پر بھگدڑ مچی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 118 حاجی شہید ہوئے اور لگ بھگ 200 حاجی زخمی ہوئے۔ 11 فروری سن 2003 کو رمی کے دوران 14 حاجی کچلے گئے، جبکہ 1 فروری سن 2004 میں منا میں رمی کے دوران بھگدڑ مچی اور 250 سے زائد حاجی شہید ہوئے، جبکہ اتنی ہی تعداد میں حاجی زخمی بھی ہوئے۔ 12 جنوری سن 2006 کو حج کے آخری دن رمی جمار کے دوران بھگدڑ مچی اور 350 حاجی شہید ہوئے اور لگ بھگ 300 حاجی زخمی ہوئے۔ 24 ستمبر سن 2015 کو ایام حج کے دوران مکہ میں حاجیوں کی بھگدڑ مچ گئی، جس سے 700 حاجی شہید ہو گئے اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ اور اگر گزشتہ برس کی بات کی جائے تو سال 2023 میں 240 سے زائد زائرین شہید ہوئے تھے، جن میں سے اکثریت کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ سال 2024 یعنی حالیہ سال میں حج انتظامات کے حوالے سے سعودی بادشاہت کے لیے کئی چیلنجز سے بھرپور سال تھا، اور اس بار سعودی انتظامیہ شدید گرمی کی لہر کا مقابلہ کرنے میں ناکام پائی گئی۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں AFP اور رائٹرز سے موصولہ معلومات کے مطابق اس برس ایام حج کے دوران مکہ میں تقریباً اب تک 1000
حجاج کرام شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 5800 افراد کو انتہائی نازک حالت میں طبی امداد کی فراہمی کی خاطر مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ سینکڑوں حاجیوں کی میتیں مکہ کے المعیسم محلہ میں واقع ہسپتال کے وسیع و عریض مردہ خانے میں رکھی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس برس حاجیوں کی شہادتیں لو لگنے کے باعث پیش آئی ہیں۔ شہید ہونے والے حاجیوں میں زیادہ تعداد مصر کی ہے، جو کہ لو لگنے سے اور گرمی کے باعث شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شہید ہوئے گرمی کے باعث، جبکہ ان کے علاوہ اردن، تیونس، ایران، سینیگال، بھارت، عراق کے خود مختار علاقے کردستان، مقبوضہ جموں و کشمیر، ان تمام ممالک اور علاقوں کے حجاج کرام بھی شامل ہیں۔ اپنی طرف کی صورتحال بتاتے ہوئے پاکستانی حج اتھارٹیز نے آگاہ کیا ہے کہ حج سیزن 2024 کے دوران کل 18 پاکستانی حجاج ہیٹ سٹروک کے باعث شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار کہاں تک درست ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ جو بتایا گیا ہے ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ حکام کے مطابق یہ بھی ہے کہ جون 18 سے پہر 4 بجے تک مشاعر میں 9، جبکہ منی میں 4، عرفات میں 3 اور مزدلفہ میں 2 پاکستانی حجاج گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ادھر ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین نے اپنے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مطلع کیا ہے کہ کم از کم 11 ایرانی حجاج اس سال مناسک کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں چونکہ خاندانی بادشاہت ہے اور معلومات کی فراہمی کے بہت زیادہ ذرائع دستیاب نہیں ہیں، جبکہ جو اطلاعات جاری کی جاتی ہیں وہ بھی صرف سرکاری محکموں کی پریس ریلیزز پر مبنی ہوتی ہیں، تو تمام انتظامی معلومات کے لیے سعودی پریس ایجنسی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی یعنی SPA کے مطابق محکمہ موسمیات نے اس بار حج سیزن میں شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کر رکھی تھی، اسی لیے وزارت حج و عمرہ نے نہ صرف حاجیوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے لیے بہت بڑی تعداد میں فواروں کی تنصیب کا انتظام کیا تھا، بلکہ جا بجا پینے کے لیے وافر مقدار میں ٹھنڈے پانی کی دستیابی بھی یقینی بنائی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق عزام کرام کو موسم گرما کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے مخصوص احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی تفصیلی طور پر جاری کی گئی تھیں۔ سعودی انتظامیہ کا موقف ہے کہ بہت سے حاجیوں کی شہادت کی دیگر طبی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں، جبکہ کچھ امور عمر رسیدگی کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں۔ SPA کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کے روز لوگوں کے گرمی سے متاثر ہونے کے 2700 واقعات رپورٹ کیے گئے تھے، جبکہ گرمی سے متاثر حاجیوں کی کل تعداد 6000 سے کم رہی۔ سعودی حکام کے مطابق ایسا ہر برس ہوتا ہے اور اس برس ہونے والی شہادتوں کی تعداد گزشتہ برس سے زیادہ نہیں ہے۔ سعودی عرب خبر رساں اداروں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ایک حالیہ تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر حج پر تیزی کے ساتھ پڑ رہا ہے۔ جس علاقے میں عبادات ہوتی ہیں وہاں درجہ حرارت پر 10 برس کے دوران 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 0.72 فahrenheit کے حساب سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال کے ریسرچ سینٹر کی جانب سے مکہ جانے والے عازمین حج کے لیے موسمیاتی صحت سے متعلق خطرات میں اضافہ، اس عنوان کے تحت کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق پچھلے 40 برسوں کے دوران گرمی اور فالج سے حجاج کی ہونے والی اموات میں بالترتیب 47.6% اور 74.6% کمی آئی ہے۔ وہیں برطانوی اخبار گارڈین نے سعودی محکمہ موسمیات کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سوموار کے روز مسجد الحرام میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، یعنی قریب 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہی سمجھ لیجئے۔ سعودی حکام تو عازمین کو چھتریاں استعمال کرنے، وافر مقدار میں پانی پینے اور دن کے گرم ترین اوقات میں سورج کی روشنی میں جانے سے گریز کرنے کا مشورہ تو دے دیتے ہیں، لیکن حج کے بہت سے مناسک ایسے ہیں جن میں دن کے وقت گھنٹوں باہر رہنا شامل ہے، اس لیے ان مشوروں پر مکمل طور پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ سوموار کے روز مکہ کے باہر منی میں حجاج کرام اپنے سروں پر پانی کی بوتلیں انڈیلتے رہے، جا بجا پانی کی پھوار پھینکنے والے پنکھے لگائے گئے تھے، جبکہ رضاکاروں کی جانب سے یخ مشروبات اور چاکلیٹ آئس کریم بھی حجاج کرام کو فراہم کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب جو معلومات منی میں موجود حجاج کرام کی جانب سے موبائل فون کیمروں کے ذریعے بنائی گئی
فلمز کے ذریعے یوٹیوب اور دیگر سماجی رابطہ کی ویب سائٹس پر دکھائی جا رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گرمی تو شدید تھی ہی، لیکن سعودی انتظامیہ اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے پوری طرح ہرگز تیار نہیں تھی۔ حجاج کی جانب سے شیئر کردہ ریکارڈنگز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین، بسیں اور گاڑیاں، غرض ہر طرح کی ٹریفک بند ہے، جبکہ شہید حجاج کرام کی میتیں سڑکوں کے کنارے پڑی ہیں اور ورثاء اپنے عزیزوں کی میتوں کے پاس عجیب بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدد کے منتظر ہیں، جبکہ مدد مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دراصل ہر برس حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ہزاروں افراد غیر قانونی ذرائع سے حج کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جبکہ سعودی حکام غیر قانونی طور پر حج کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ میں بھی مصروف عمل رہتے ہیں، تو ایسے زائرین کو ایئر کنڈیشنڈ سہولیات وغیرہ سے پرے ہی رہنا پڑتا ہے۔ انہی غیر قانونی افراد کی وجہ سے مصری عازمین حج میں بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی اور حج خدمات ہر جانب ہی معطل ہو گئیں، جن سے ان لوگوں کو کافی دیر تک کھانے پینے اور اے سی کے بغیر، پنکھوں کی پھوار سے دور اور مشروبات و آئس کریم فراہم کرنے والے رضاکاروں سے دور رہنا پڑا۔ ایسے ہی افراد گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب یہاں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں حجاج تو ساری سفری قانونی ضروریات کو پورا کر کے ارض مقدس پہنچے تھے، تو اگر کوئی مشتاقان حرم بظاہر غیر قانونی طور پر وہاں پہنچ بھی گئے تھے تو ان کے خلاف ایسا آپریشن کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جس سے اتنی بڑی تعداد میں حجاج کی شہادت کا واقعہ پیش آ جائے؟ کیا ایک مسلمان کے پاس اگر اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ سرکاری حج ویزوں کے مہنگے طریقہ کار کے متحمل ہو سکے، مگر سفر کا خرچ اور ذریعے اس کے پاس موجود ہیں، تو آخر اس کو کس شرعی حکم کے تحت زیارات و عبادات شریعہ کی سعادت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے ان کو پکڑنا بھی ہے تو اس کا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ کم از کم باقی تمام حجاج کرام کے ساتھ اس قسم کی زیادتی تو نہ ہو۔ دنیا کی کل آبادی اس وقت تقریباً 8 ارب نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ ان میں مسلمانوں کی تعداد 1.8 ارب ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی باشندے دنیا کی کل مسلم آبادی کا صرف 2% ہیں، جبکہ حج سعودی عرب کی معیشت کا ایک اہم ترین جز ہے۔ سن 2016 میں حج و عمرہ کے کل زائرین کی تعداد 83 لاکھ تھی۔ ان میں 60 لاکھ لوگوں نے عمرہ ادا کیا، جبکہ باقی 23 لاکھ نے حج کا فریضہ ادا کیا۔ بی بی سی کے لگائے گئے تخمینے کے مطابق صرف حج کی مد میں سعودی عرب کو ہر برس 12 سے 15 ارب ڈالر براہ راست آمدن ہوتی ہے، جبکہ ایام حج کے دوران حجاج کرام 23 ارب ڈالر کھجوروں، ملبوسات، جانمازوں، ٹوپیوں، تسبیحوں، الیکٹرانکس گھڑیوں اور زیورات سمیت بے شمار اشیاء خریدنے میں بھی صرف کر دیتے ہیں۔ محققین کے مطابق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب کو تیل کی پیداوار کی مد میں سب سے زیادہ آمدن ہوتی ہے، مگر حج و عمرہ کے ابواب بھی سعودی معاشی ترقی میں انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدن سعودی عرب کی نان آئل مجموعی قومی پیداوار کا 20% ہے۔ آپ اس بات سے حساب لگا لیں کہ فی عازم حج اوسطاً $5000 خرچ آتا ہے، اور سن 2032 تک حج و عمرہ آمدن کا شماریاتی فگر 350 ارب ڈالر سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جانے کی توقع ہے۔ ترک خبر رساں ادارے TRT ورلڈ کی ویب سائٹ پر شائع شدہ آدم بن سید کے ایک تحقیقاتی مضمون میں بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے سعودی عرب کا علاقائی تنازعات میں کردار بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہر برس سعودی حکومت حج اخراجات میں بھی اضافہ کیے جا رہی ہے، اور سعودی حکومت سے بہتر کون جانتا ہے کہ مسلمانوں پر چونکہ حج فرض ہے تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اخراجات کی پرواہ نہیں کریں گے اور اس حوالے سے اپنے مالی اہداف کو ہر صورت حاصل کر کے رہیں گے۔ مضمون نگار کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یمن، شام، سوڈان اور عراق سمیت اور بہت سے علاقائی تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کا نام ترکی میں سعودی ایمبیسی میں ہوئے ایک پرتشدد واقعے کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ تو آدم بن سید کے مطابق انہی الزامات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں آزاد خیالی پر مبنی اصلاحاتی پروگرام شروع کیا ہے،
جسے دنیا بھر کی طاقتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ایسے میں حج و عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں سے بھی ولی عہد کو سالانہ 150 ارب ڈالر حاصل ہو رہے ہیں، جو اس قدر بڑی رقم ہے جو تنہا ہی سعودی عرب کی قومی معیشت کے پہیوں کو رواں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ ایک طرف تو جلالہ الملک کہلاتے ہیں، تو دوسری طرف خادم حرمین شریفین کا تاج بھی اپنے سر پر پہنتے ہیں۔ مسلمانان عالم جو زیادہ تر مفلس و غریب ہیں مگر اپنے عقیدے سے محبت رکھتے ہیں، موجودہ سعودی شاہی نظام کے تحت انہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے حصول کے لیے اس لاٹری سسٹم پر انحصار کرنا پڑتا ہے جس کی اساسات بظاہر دین متین پر استوار نہیں۔ تا عمر پائی جوڑ کر مسلمان ویزا لاٹری میں اپلائی کرتا ہے، اور جب لاٹری نکل آئے اور حج پیکج لینے کا وقت آ جائے تو وہ بھی سعودی سفارت خانوں سے باقاعدہ منظور شدہ مذہبی ٹورزم ایجنسی سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ ان ٹورزم ایجنسیز کے چناؤ کا طریقہ کار بھی شفاف نہیں ہے۔ TRT کے متذکرہ مضمون کے مطابق یہ مذہبی ٹورزم ایجنسیز اندرون ملک اور بیرون ملک بیوروکریٹس کو رشوتیں دیتی ہیں، اور سفارتی عملہ اپنا حصہ رکھ کر باقی حصہ با اثر لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو TRT کی رپورٹ ہے۔ خیر، ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کا آزاد سفر کرنے میں جس قدر خرچ آتا ہے، حج پر اس سے 8 سے 10 گنا زیادہ خرچ آتا ہے، اور ایجنسیز حاجیوں کو اپنی لوٹ مار کا بآسانی نشانہ بنا لیتی ہیں کہ ان کے بغیر حج پر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ غریب مسلمان پائی جوڑتے ہیں، ٹکا جوڑتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں، ساری زندگی پیسے اکٹھے کر کے اتنی بھاری رقم ادا کر کے ان ٹریول ایجنسیوں سے اور ان ایجنٹس کے ہاتھوں ذلیل ہو کر لٹ کر اپنا یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں سے اتنا پیسہ لینے والی ایک بہت ہی امیر سعودی حکومت انتظامات کرنے سے قاصر رہتی ہے، یا کسی اور وجہ کی بنا پر ایک ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جس سے سینکڑوں حجاج کرام جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حج کو سستا کیا جائے، عام آدمی کی دسترس میں اس کو لایا جائے، اور اگلے بھی جو 4-5 سال حج ہے وہ انتہائی شدید گرمی میں آ رہا ہے، تو اگلے سال کے لیے اب یہ تو جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، جن کے پیاروں کی لاشیں وہاں پڑی تھیں، جو شہید ہو چکے تھے، وہ منظر بہت ہی دل خراش تھے۔ تو گزارش کی جاتی ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہوں، یہاں ہوں، کہ مسلمانوں کے لیے حج کو، اس کے اخراجات کو کم کیا جائے، اور وہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ اس طرح فراہم کی جائیں کہ جو حاجی بیچارے اتنی بھاری رقم ادا کر کے ساری زندگی کی کمائی لگا کے وہاں پر جاتے ہیں، ان کو کم از کم واپس ایک تابوت میں نہ آنا پڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔